میں ڈاکٹر کے کلینک سے گھر آ گئی تھی اور گھر آ کر کے رات کے کھانے پر میں نے اپنے شوہر ظہیر شاہ سے اس بارے میں بات کی اور انہیں بتایا کہ آج جہاں میں ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کرانے گئی تھی اس نے ایک بڑی ہی عجیب و غریب بات مجھے بتائی ہے۔ یہ کہہ کر کے میں نے بندیا، رخسانہ اور اس کے بعد نورین والی جو کہانی مجھے ڈاکٹر نے سنائی تھی وہ باتیں میں نے اپنے شوہر ظہیر کو بتا دیں۔ ظہیر تمام باتوں کو بڑے غور سے سنتا رہا، یعنی کہ میرے شوہر نے میری باتوں کو غور سے سنا اور پھر اس نے مجھے کہا کہ کیا سحمہ تم ان باتوں پہ یقین کرتی ہو؟ کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم پر کوئی کالا علم کروا سکتا ہے اور اس کالے علم کے زور پر وہ ہمیں مارنے کی کوشش کر سکتا ہے؟ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تم کہتی ہو کہ تمہارا کوئی رشتہ دار عزیز، کوئی بہن، کوئی بھائی، کوئی ایسا ہے نہیں جو کہ تمہارے پیچھے آ سکے۔ اگر کوئی ایسا ہوتا تو تمہیں اس قدر مصیبت میں اپنی زندگی کیوں گزارنی پڑتی؟ اب اگر تمہارا کوئی ایسا ہے نہیں ہے، یہی حال میرے والوں کا ہے۔ میرے والے تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ ان میں سے کوئی ایسا ہے کہ جسے مجھ سے کچھ کسی قسم کی امید ہے۔ زمین جائیداد، مکانیں، دکانیں وہی ہیں جو ہم لوگوں نے آپس میں اتفاق سے ایک دوسرے سے بانٹ لی ہیں، اور جو میرے حصے میں آیا ہے وہ تمہارے سامنے ہے، اور اس میں اس وقت تم میرے ساتھ رہ رہی ہو، اور اس وقت جو ان کے حصے میں آیا ہے وہ ان کے پاس ہے۔ لہٰذا ایسی شکل میں کون ہے جو کہ ہمارا دشمن ہو سکتا ہے؟ کون ہے جو کہ ہمارے جو ہے وہ اس حد تک جا سکتا ہے کہ وہ ہمیں مار دے اور ہم پہ کل علم کروائے؟ میرے خیال میں ڈاکٹر نے جو ہے بس ایک ایسے ہی بات کہی ہے، کیونکہ اسے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ تمہاری تکلیف کیا ہے، تمہاری بیماری کیا ہے، تو اس نے اس بات کو لے کر کے ایسے ہی تمہیں کوئی بات کر دی ہے۔ لیکن اگر تم اپنی تسلی کے لیے اس شخص کے پاس جانا چاہتی ہو جس کا ایڈریس تمہیں ڈاکٹر نے دیا ہے، اور تم وہاں پہ جا کے اپنی جو ہے وہ کیفیت بتا کر کے کچھ معلوم کرنا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو، مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کہو گی تو میں تمہارے ساتھ چلا جاؤں گا، اکیلے جانا چاہو گی اکیلے چلے چلیں گے، بچیوں کو بھی ساتھ لے کے جانا چاہو گی تو چلے چلیں گے، مجھے اس بات کو لے کے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کیونکہ اب تمہاری بات کے بعد اگر ڈاکٹر کی بات میں تھوڑا سا بھی وزن ہے اور ڈاکٹر کی بات کسی حد تک بھی درست ہے، تو میں خود جاننا چاہوں گا کہ ایسا کون ہے کہ جو بیٹھے بٹھائے ہم لوگوں کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ دیکھیں، ایسا ہے کہ کسی کی جان لینے کے پیچھے نا مقصد کچھ ہوتے ہیں، اور یہ جان لینا جو ہے اس قدر آسان بات نہیں ہوتی۔ اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی کی زمین جائیداد کو ہڑپ لینا، کسی کے بینک بیلنس پہ قبضہ کر لینا، یا پھر کوئی ایسی بہت زیادہ سنجیدہ بات کہ جس میں انسان ایک دوسرے کی جان کا دشمن ہو، یا پھر یہ تو وہاں پر ہوتا ہے کہ جہاں پر انسان کو جان کا خطرہ ہو، مال کا خطرہ ہو، اس قسم کی۔ تو اب ایسی شکل کیا ہے ہمارے پاس؟ ہمارے پاس جو مال ہے وہ ہمارا خود کا اپنا ہے، یہ مکان ہمارا اپنا ہے، دکانیں ہماری اپنی ہیں، ہم ان سے کرایہ لیں، ہم لوگ یہاں پہ رہیں، ہنسی خوشی اپنی زندگی گزاریں، کسی کو کیا؟ اسی طریقے سے میرے بہن بھائی ہیں تو وہ لوگ ہیں کہ اپنی اپنی زندگی میں مگن ہیں، ہم سے بھی اچھے گھر ہیں ان کے، ہم سے بھی اچھے ان کے کھانے پینے کے معاملات ہیں، تو انہیں ہماری زندگی سے کیا؟ چلو ایک لمحے کے لیے ہم لوگ یہ سوچ لیں کہ وہ اس بات پہ نظریں جمائے بیٹھے ہیں کہ میں مروں یا تم مرو، تو وہ اس مکان کو اپنے نام لگا لیں، تو اتنے تو ان کے حالات نہیں ہیں۔ یہ تو وہ سوچ سکتے ہیں کہ جن کے پاس گھر نہ ہو، جن کے پاس کھانے کے معاملات نہ ہوں، تو ایسے میں کوئی تمہاری جان یا میری جان لینے کی کوشش کیوں کرے گا؟ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمہاری جان کیوں لینے کی کوشش کرے گا بھائی؟ اگر کسی کو گھر چاہیے، دکانیں چاہیے، یا پھر میرا بینک بیلنس، میرا بزنس، میرے دکان کے معاملات میں وہ کوئی اپنا دخل رکھتا ہے، تو وہ مجھے مارنے کی کوشش کرے نا، وہ تمہیں مارنے کی کوشش کیوں کرے گا؟ اس لیے میرے خیال میں ڈاکٹر کی بات بالکل بے بنیاد ہے۔ لیکن تم اگر اس شخص کے پاس جا کر کے معلوم کرنا چاہتی ہو، وہاں جانا چاہتی ہو، تو ضرور جاؤ۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ تم وہاں پہ نہ جاؤ، جیسے میں نے تمہیں پوری آزادی اس بات کو دے رکھی ہے کہ تم اپنی میڈیکل کنڈیشن کو لے کر جا کر کے کسی بھی لیڈی ڈاکٹر، کسی بھی سرجن ڈاکٹر کے ساتھ ڈسکس کر سکتی ہو، اپنی جس چیز کی بھی رپورٹ کروانا چاہو، ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، خون،
کی وغیرہ جو بھی تم کرنا چاہو کر سکتی ہو، تو اس میں تم آزاد ہو، تو تم اس میں بھی آزاد ہو کہ تمہیں اگر شک ہے کہ واقعی ڈاکٹر کی بات میں سچائی ہے اور وہ تمہیں جو اس نے باتیں بتائی ہیں، تم نے کہا کہ ایک لڑکی بندیا تھی وہ بیچاری مر گئی، پھر رخسانہ جو ہے اس کا علاج ہو گیا، پھر نورین نام کی ایک لڑکی آئی، اس کا بھی یہی سسٹم تھا، تو اس میں اگر یہ باتیں ڈاکٹر کی چند فیصد بھی ہم سچ مان لیں، ایسا مان لیں کہ اس میں کچھ سچائی ہو سکتی ہے، تو پھر یہ ہے کہ تمہیں اس شخص کے پاس جانا چاہیے اور وہاں سے جا کے ایک دفعہ اپنا چیک اپ ضرور کراؤ، اس سے پوچھو کہ بھائی اگر مجھ پر جادو ہے، مجھ پر کوئی ایسی چیز ہے اور تمہیں ایسا محسوس ہوتا ہے، تو پھر اس کو کرو، نکالو اور ہمیں یہ بھی بتاؤ کہ کون ہے جو جس نے یہ کیا ہے، کیونکہ بظاہر ہمیں دیکھنے میں ہمارا کوئی دشمن نظر نہیں آتا۔ میرے شوہر کی بات بالکل صحیح تھی، معقول تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ اس وقت میں جس جسمانی کنڈیشن سے گزر رہی تھی، وہ کہتے ہیں نا کہ گزرتی جس پہ ہے اسے ہی پتہ ہوتا ہے۔ میری تکلیف کا اندازہ شاید میرے شوہر کو تھا تو صحیح، لیکن اسے اندازہ ہی تھا نا، اس پہ گزر تو نہیں رہی تھی۔ لہٰذا میں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ میں اس شخص سے جا کر کے ملوں گی۔ اس شخص کا نام سید ادریس شاہ تھا اور سید ادریس شاہ کا تعلق بھی وہیں راولپنڈی سے ہی تھا۔ وہ راولپنڈی کے ایک ہٹ کر کے علاقے ٹہلی مہری کے علاقے میں رہتا تھا، جو کہ راولپنڈی صدر سے تھوڑا آگے تھا۔ اس کے بارے میں بھی میں نے ایک دو لوگوں سے پہلے بھی سن رکھا تھا، لیکن کبھی میں نے اس بات کو اہمیت نہیں دی تھی، کیونکہ مجھے کبھی اس سے کوئی واسطہ یا کوئی کام ہی نہیں پڑا تھا۔ لیکن اب جب مجھے ڈاکٹر نے اس بارے میں خود بتایا تھا اور ایک میڈیکل ڈاکٹر مجھے اس بارے میں کہہ رہا تھا کہ مجھے اس کے پاس جا کر کے اپنے بارے میں پتہ کرنا چاہیے، تو میرے لیے اب یہ بہت تھا کہ میں ادریس شاہ کے پاس جا کر کے اپنا علاج کرواؤں، یا اگر واقعی میں مجھے کوئی تکلیف ہے تو میں اس بارے میں اس کے پاس جا کر کے پتہ کروں۔ لہٰذا میں نے اگلے ہی دن وہاں پر جانے کا پروگرام بنا لیا، اور ظاہری بات ہے کہ ظہیر کے بغیر میں وہاں پر جا نہیں سکتی تھی۔ ظہیر اور میں دونوں ہی وہاں پر جانے کا ارادہ رکھتے تھے، تو ظاہری بات ہے بچیاں بھی نہیں رہ سکتی تھیں گھر میں، بچیاں بھی ہمارے ساتھ ہی جانی تھیں۔ مکان کو تالا لگا دیا گیا اور اچھے طریقے سے اپنے والے حصے کو بند کرنے کے بعد ظہیر کی لمبی چوڑی گاڑی میں ہم لوگ اب اس طرف روانہ ہو چکے تھے کہ جو ادریس شاہ کا ڈیرا تھا، جہاں پہ وہ ٹہلی موری میں بیٹھتا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد ہم لوگ وہاں پہنچے تھے، کیونکہ جن راستوں سے ہم آئے تھے ان راستوں پر بہت زیادہ رش تھا، اور رش کی وجہ سے ہمیں اتنا راستہ نہیں مل رہا تھا کہ ہم اپنی گاڑی کو آسانی سے لے کر کے جا سکیں۔ 1 گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد میرے شوہر نے مجھے ایک ایسی جگہ پر جو ہے وہ گاڑی کو روک دیا تھا کہ جہاں سے اب ادریس شاہ کا ڈیرا زیادہ دور نہیں تھا۔ ہم نے گاڑی کو ایک جگہ پارک کیا اور پھر پیدل چلتے ہوئے ادریس شاہ کے ڈیرے کی طرف بڑھنے لگے۔ میرے دل کے اندر ایک امید سی تھی کہ شاید ڈاکٹر کی بات سچ ہو اور میری زندگی جو ہے وہ دوبارہ سے بہتر ہونے لگے، جیسا کہ اس نے بتایا تھا کہ رخسانہ یا نورین کے ساتھ ہوا کہ ان کی زندگی بہتر ہو گئی تھی۔ لہٰذا اب میں نے اس بات کو سوچ لیا تھا کہ میں ادریس شاہ کے پاس جاؤں گی، اور یہ میری آخری امید تھی کہ شاید یہاں سے مجھے کوئی ایسا مل جائے کہ جس سے میری زندگی، میرے حالات بہتر ہو سکیں۔ میں اپنے شوہر ظہیر کے ساتھ ادریس شاہ کے ڈیرے میں پہنچ چکی تھی۔ یہ ایک چھوٹی سی بیٹھک تھی جو کہ ایک گھر میں ہی بنائی گئی تھی۔ ہمیں اس بیٹھک میں بٹھا دیا گیا تھا، اور ہمارے علاوہ وہاں پر 3 سے 4 لوگ اور بھی موجود تھے۔ یہ شاید اپنے مسائل کے سلسلے میں شاہ کے پاس آئے تھے، جو کہ ظاہری بات ہے کہ کچھ تعویذ وغیرہ کے چکر میں ہی آئے ہوں گے۔ کیونکہ وہ ہم لوگوں سے پہلے بیٹھے تھے، اس لیے ادریس شاہ کے پاس وہی پہلے جا رہے تھے۔ ادریس شاہ اس کمرے میں آ چکا تھا، اور وہ ایک تقریباً 50-55 سال کا بوڑھا سا آدمی تھا جس نے سفید داڑھی رکھ چھوڑی تھی، اور اس کی صحت دیکھ کر کے ایسا لگتا تھا کہ شاید وہ خود چند دنوں کا مہمان ہے، لیکن اس کی اس دبلے پتلے جسم میں بھی شاید بلا کی پھرتی تھی، کیونکہ وہ ہر کام بڑی ہی پھرتی سے کر رہا تھا، اور اس کے چال چلن کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا تھا کہ یہ ایک 50-55 سال کا بوڑھا ہے، البتہ دبلا پتلا ضرور تھا۔ اس شخص کے ساتھ اب ہماری گفتگو اسی وقت ہو سکنی تھی کہ جب پہلے سے موجود لوگ وہاں سے رخصت ہو جائیں، اور پھر اسی طریقے سے ایک ایک کر کے وہ لوگ وہاں سے رخصت ہو گئے۔
اب میری باری آئی اور میں اپنے شوہر ظہیر کے ساتھ اور اپنی بچیوں کے ساتھ جا کر کے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ بھی زمین پر ہی بیٹھا ہوا تھا اور اس نے باقاعدہ سے ایک تکیے کا غلاف سا بنا رکھا تھا اور اس کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا تھا۔ ہم لوگ اس کے سامنے چٹائی پر بیٹھ گئے اور اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس نے ہم سے ہمارے آنے کا مقصد دریافت کیا تو میں اب آگے بڑھی اور میں نے اس کو اپنی بیماری اور اپنی تکلیف کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ بیچ بیچ میں ظہیر بھی کسی نہ کسی بات کا لقمہ دے دیتے تھے، لیکن میں انہیں اپنی مکمل کیفیت بتا رہی تھی۔ ادریس شاہ کافی دیر تک میری بات کو سنتا رہا، پھر اس نے مجھ سے کہا کہ تمہیں شاید علم ہوگا کہ جو لوگ یہاں پر آتے ہیں وہ اپنی قمیض جو کہ انہوں نے پہنی ہوئی ہوتی ہے اور اتاری ہوئی ہوتی ہے اور ابھی تک اس کو دھویا نہیں ہوتا، وہ ساتھ لے کر کے آتے ہیں۔ کیا ایسا تمہیں بتایا گیا تھا؟ میں نے کہا جی مجھے ایسا بتایا گیا تھا، اس لیے میں اپنی ایک قمیض جو ہے جو کہ میں نے پہن رکھی تھی وہ میں لے کر کے آئی ہوں۔ یہ کپڑے میں نے آج صبح ہی بدلے ہیں، اس لیے اس قمیض میں آپ جو بھی چیک کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ وہ قمیض جو کہ میں نے ایک شاپر میں ڈال رکھی تھی، میں نے ان کے آگے رکھ دی اور پھر اس کے بعد انہوں نے میری اس قمیض کو زمین پر بچھایا اور اس کے اوپر کچھ پڑھائی کرنے لگے۔ پڑھائی کر کے انہوں نے ایک دھاگا میری قمیض کے ساتھ اچھے طریقے سے ماپ لیا اور پھر اس دھاگے کی انہوں نے 7 تندیں بنا لیں، یعنی ایک تند انہوں نے اس کے ساتھ ماپ لی تھی اور باقی 6 تندیں انہوں نے اس کے ساتھ بنا کر کے اسے 7 تندیں کر لی۔ اب انہوں نے مجھے قمیض کو اٹھانے کے لیے کہا اور اس دھاگے کو جس کی انہوں نے 7 تندیں بنا لی تھیں اس دھاگے کو اپنے سامنے رکھ لیا۔ میں ان کو یہ سب کچھ کرتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اب وہ اس دھاگے کے اوپر کچھ پڑھائی کر رہے تھے۔ پڑھائی کرتے کرتے انہوں نے اب اس دھاگے پہ پھونک ماری اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس قمیض کو دوبارہ سے جو ہے وہ اپنے سامنے ویسے ہی بچھا لیا جیسے کہ انہوں نے پہلے بچھا رکھی تھی۔ اب انہوں نے اس دھاگے کو لے کر کے ایک سرے سے آخری سرے تک چیک کیا اور اس دھاگے کو ماپنے کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو بیٹی، اگر یہ دھاگا کم ہو جاتا تو ایسا ہوتا کہ تم پر کوئی جادو ٹونا کیا گیا ہے یا تم پر کسی جنات کا بسیرا ہے یا تمہیں کوئی ایسا عمل ہے جو کہ تمہیں کیا گیا ہے، لیکن یہ دھاگا جو ہے یہ کم نہیں ہوا ہے، جتنا اس کو ماپا گیا تھا یہ اتنے کا اتنا ہی رہا ہے۔ میری پڑھائی کرنے کے بعد بھی یہ دھاگا اتنے کا اتنا ہی رہا ہے، جس کا فیصلہ یہ ہے کہ تم جس بھی تکلیف یا بیماری میں مبتلا ہو، یہ جسمانی کوئی مرض ہے، کوئی ایسا مرض ہے کہ جو تمہاری پکڑ میں نہیں آ رہا ہے یا ڈاکٹروں کی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لہٰذا تم پہ کوئی جادو ٹونا عملیات اثر نہیں ہے۔ تم خام خواہ ایک شک میں مبتلا ہو گئی ہو اور تم یہاں پر آئی ہو۔ بہرحال میں نے چیک کر لیا ہے، تم پر کسی قسم کا جادو ٹونا اثر موجود نہیں ہے۔ یہ بات میرے لیے اطمینان بخش بھی تھی اور تھوڑی سی مایوسی کا باعث بھی۔ اطمینان بخش اس لیے تھی کہ میں سمجھ رہی تھی کہ اگر واقعی جادو ٹونا ہے تو یہاں سے میرا علاج ہو جائے گا، اور مایوسی کا باعث اس لیے تھی کہ اگر مجھ پر کوئی واقعی جادو ٹونا نہیں کہ جس میں میری جان لینے کی کوشش کی جائے تو پھر سیدھی سیدھی بات تھی کہ مجھے کوئی ایسی بیماری تھی اور میرا بچنا اب مشکل تھا، یعنی اب میں نہیں بچ سکتی تھی اور میرا یہاں سے اب اس دنیا سے رخصت کا وقت جو ہے وہ بالکل قریب تھا، کیونکہ جو میری صحت تھی، جو میری کنڈیشن تھی، اس کو دیکھ کر کے مجھے ایسا ہی لگتا تھا کہ اب میں زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ جہاں پر ہم لوگوں نے گاڑی پارک کی تھی وہاں سے یہاں ڈیرے تک بھی اگرچہ کچھ فاصلہ نہیں تھا، لیکن ظہیر مجھے بڑا سہارا دے کر کے یہاں پر لائے تھے اور میں یہاں پر بیٹھی تھی تو ظہیر کے سہارے پر بیٹھی ہوئی تھی اور ظہیر جو تھے انہوں نے مجھے سنبھال رکھا تھا۔ یہ وہ تمام باتیں تھیں کہ جو اس بات کو ثابت کرنے کے لیے قائل تھیں کہ میرا شوہر میرے لیے مخلص تھا۔ ادریس شاہ کے پاس بھی وہ مجھے لے آیا تھا اور اس نے مجھے باقاعدہ یہاں پہ چیک بھی کروا لیا تھا، لیکن یہاں پر میری اس قمیض کے ذریعے سے مجھے اچھے طریقے سے دیکھنے بالنے کے باوجود بھی یہ بات پتہ چلی تھی کہ میرے اوپر کسی قسم کا کوئی علم نہیں ہے اور کسی قسم کی کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جو میرے اوپر ہو۔ اب میں نے ادریس شاہ صاحب سے کہا کہ مجھے اس بارے میں بتائیے کہ پھر ایسا کیوں ہے، کیا بیماری ہے کہ میں گلتی چلی جا رہی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ میں جب بیاہ کر کے آئی تھی میں اچھی خاصی تھی، میرا وزن اچھا خاصا تھا، لیکن اب میری اس وقت جو کیفیت ہے، میری کیفیت ایسی ہے کہ میں اپنے وجود سے عادی نہیں رہی۔
میں جس وقت بیاہ کر کے آئی تھی میرا اس وقت وزن 60 سے 62 کلو تھا، لیکن اب آپ یقین کریں گے کہ میں نے چند دن پہلے اپنا وزن کیا ہے اور میرا وزن اس وقت 42 کلو رہ گیا ہے، یعنی کہ 20 کلو کا وزن میرا کم ہو گیا ہے صرف اس بیماری کے چلتے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے۔ اب ادریس شاہ نے کہا کہ میں نے یہ کب کہا کہ تمہیں کوئی بیماری نہیں ہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہیں کوئی روحانی بیماری نہیں ہے، تمہیں کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہے اور جا کے ڈاکٹر کے پاس جو ہے اپنا علاج کراؤ، اپنے ڈاکٹر کسی کو دکھاؤ، اس ڈاکٹر کو دکھاؤ کہ جو تمہاری بیماری کو سمجھ سکے۔ اب میرا یہاں پر رکنے کا کوئی مقصد نہیں رہا تھا، میں نے ظہیر کو وہاں سے چلنے کے لیے کہا اور پھر ظہیر نے ایک دفعہ مجھے سہارا دیا اور سہارا دیے وہ مجھے گاڑی تک لے آئے۔ گاڑی میں بیٹھ کر کے اب ظہیر نے مجھے اگلی سیٹ پر بٹھایا، بچیاں دونوں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئیں اور ظہیر نے گاڑی کو ایک دفعہ پھر گھر کی طرف گھما دیا۔ میں من ہی من میں اب اپنے سمجھے تو مایوس ہو چکی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں یا کیا نہ کروں۔ اس بات کو لے کر کے میں بے حد پریشان تھی اور اسی پریشانی کے چلتے میں گھر تک واپس آ گئی۔ پھر اس کے بعد وہی سسٹم شروع ہو گیا کہ کبھی میں کسی ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی، کبھی کسی سرجن کو دکھاتی، کبھی کسی لیڈی ڈاکٹر کو دکھاتی، لیکن کسی کو بھی میری بیماری کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وقت سے کے ساتھ ساتھ میں اتنی گل گئی کہ میں نے 1 ماہ کے بعد جب اپنے وزن کو دوبارہ چیک کیا تو اس وقت میرا وزن 39 کلو تھا، یعنی میں 3 کلو 1 مہینے میں کم ہو گئی تھی۔ یہ وہ بات تھی جو کہ مجھے اندر ہی اندر کھائے چلی جا رہی تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے۔ اب سچ پوچھیں تو میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئی اور میں نے رو رو کر کے نمازیں پڑھ کر کے دعائیں کرنی شروع کی کہ یا اللہ مجھے میری بچیوں کے سر پر سلامت رکھنا، مجھے تم نے کس بیماری میں مبتلا کر دیا ہے، میں کس بیماری میں مبتلا ہو گئی ہوں، میں کیوں اس طریقے سے آہستہ آہستہ گلتی چلی جا رہی ہوں۔ جب میں نے اس قسم کی آہوزاری اللہ تعالیٰ کے سامنے کرنی شروع کی، مجھے اس کا ایک اطمینان تو ہوتا تھا، لیکن میری طبیعت تھی کہ وہ سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اب تو ایک اور مصیبت میرے گل آن پڑی تھی، اور وہ میرے مصیبت جو گلے آن پڑی تھی کہ اب مجھے باقاعدہ کھانسی ہوتی تھی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید مجھے ٹی بی کا مرض ہے۔ کبھی کبھار میرے منہ سے خون بھی آتا تھا اور میری تھوک میں بھی خون ہوتا تھا، لہٰذا یہ بات اس طرف اشارہ کر رہی تھی کہ مجھے ٹی بی ہے۔ لہٰذا میں نے جب ظہیر سے اس بارے میں بات کی تو اس نے مجھے راولپنڈی کے فیمس ٹی بی ہاسپٹل میں چیک کروانے کے لیے کہا۔ لہٰذا میں اس روز ظہیر کو اپنے کام سے جو ہے وہ جانا تھا تو وہ نہیں تھے، تو میں اپنی بچیوں کو ساتھ لے کر کے ایک پرائیویٹ ٹیکسی میں اس ہاسپٹل آئی اور وہاں پر میں نے باقاعدہ سے اپنا ٹی بی کا ٹیسٹ کروایا، جس کی رپورٹ انہوں نے مجھے 2 گھنٹے میں دینے کے لیے کہی۔ یہاں پر میں جب ٹی بی ہاسپٹل میں بیٹھی اپنی ٹیسٹ کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک میری نظر جو ہے وہ ادریس شاہ پر پڑی، جو کہ وہاں ٹی بی ہاسپٹل میں ہی آیا ہوا تھا۔ میں نے اسے پہچان لیا اور شاید اس نے بھی مجھے پہچان لیا۔ اب وہ میرے پاس آیا تو مجھے کہنے لگا کہ سناؤ بیٹی کیا حال ہے؟ تو میں نے اسے اپنی کیفیت کے بارے میں آگاہ کیا اور اسے بتایا کہ 1 مہینے میں 3 کلو وزن کم ہو گیا ہے، میری تھوک میں خون آنے لگا ہے، مجھے کھانسی رہنے لگی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میں شاید ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہو گئی ہوں۔ اس بات کے چلتے میں یہاں پر آئی ہوں کہ یہ لوگ میرا ٹیسٹ کریں اور میں ابھی اپنے ٹیسٹ کی رپورٹ میں بیٹھی ہوں۔ اتنے میں ایک لیڈی ڈاکٹر میرے پاس آئی تو اس نے کہا کہ بھئی یہ آپ کی رپورٹ آ گئی ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ کو ٹی بی نہیں ہے۔ اس رپورٹ سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ آپ کو تپِ دق کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے اور آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ میری کیفیت دیکھ کر یہی لگتا تھا کہ مجھے ٹی بی ہے، لیکن نہیں، یہ یہاں مجھے بتا رہی تھی کہ مجھے ٹی بی نہیں ہے۔ میں نے اس رپورٹ کو دیکھا اور پھر میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ کیا واقعی مجھے ٹی بی نہیں ہے؟ اس نے کہا جی محترمہ، یہ آپ کی رپورٹ جو ہے یہ بالکل اس بات کو لے کر کے کلیئر ہے کہ آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آپ ٹی بی کی مریض نہیں ہیں۔ وہ عورت چلی گئی اور میں مایوس ہو کر کے بیٹھ گئی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو۔ ایسے میں ادریس شاہ نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، اس نے کہا کہ بیٹی اگر تم برا مت مانو تو یہیں پہ ٹی بی ہاسپٹل کے پیچھے میری بہن رہتی ہے، میں اسی کے گھر آیا ہوا تھا، اس کا بیٹا یہاں ٹی بی ہاسپٹل میں کام کرتا ہے،
تو میں تمہارا ایک دفعہ سے دوبارہ چیک اپ کرنا چاہوں گا، اور وہ چیک اپ اگر میری بہن کے گھر میں ہی ہو جائے تو بہتر ہے۔ میں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، اگر آپ دوبارہ سے چیک اپ کر کے اپنی تسلی کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں۔ اب انہوں نے مجھے اپنے ساتھ آنے کے لیے کہا، میں وہیں سے اٹھی اور ٹی بی ہاسپٹل کے پیچھے ہی بنے ہوئے کوارٹروں میں چلی گئی۔ یہاں کوارٹروں میں ایک کوارٹر بلقیس نام کی ایک خاتون کا تھا، جس کا بیٹا یہاں ٹی بی ہاسپٹل میں کام کرتا تھا، وہی ادریس شاہ کی بہن تھی۔ ادریس شاہ مجھے اپنی بہن بلقیس کے گھر لے گیا اور وہاں پر اس نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا۔ اب اس نے بلقیس کے کان میں کچھ بات کہی تو بلقیس مجھے لے کر کے ایک علیحدہ کمرے میں آ گئی۔ بچیاں میری جو تھیں وہ اسی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھیں جس میں ہم لوگ پہلے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہاں پر بلقیس مجھے لے کر کے ایک علیحدہ کمرے میں آ گئی اور بلقیس نے مجھے اپنی قمیض، یعنی کہ جو اس وقت میں نے پہن رکھی تھی، اس کو اتارنے کے لیے کہا۔ میں نے کہا کہ میں قمیض اتاروں گی تو میں کیا پہنوں گی؟ بلقیس نے کہا کہ تم ٹھہرو، میں تمہیں اس کی جگہ ایک اور قمیض دیتی ہوں جو کہ تم وقتی طور پر پہن لو، لیکن اپنی پہنی ہوئی قمیض جو ہے وہ کم از کم دے دو کہ میرا بھائی اس کو چیک کر لے اور پھر اس کے بعد تمہیں بتا دے۔ لہٰذا اس وقت اس نے ایسا کیا کہ اپنی قمیض مجھے دے دی، جو کہ اس نے وہاں سے ایک الماری سے نکالی تھی۔ وہ اگرچہ میری سلوار کے ساتھ میچ نہیں کرتی تھی، لیکن میں نے اس قمیض کو فی الحال پہن لیا۔ جو قمیض میں نے پہن رکھی تھی اس کو لے کر کے میں اور بلقیس دونوں دوبارہ اس کمرے میں آ گئیں جس میں ادریس شاہ اور میری دونوں بیٹیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ یہاں پر ادریس شاہ نے ایک دفعہ پھر اس قمیض کو زمین پر پھیلا دیا اور دھاگا منگوایا جو کہ بلقیس نے لا کر کے دے دیا۔ بلقیس اس دھاگے کو لے کر کے آئی اور اب اس دھاگے کو دوبارہ سے ادریس شاہ نے اچھے طریقے سے ماپ لیا، اور ماپنے کے بعد اسے پھر اس نے 7 دھاگوں میں کنورٹ کر دیا، یعنی اس نے ایک دھاگا ماپا تھا اور پھر اسی کے سائز کے اس نے 7 دھاگے بنا لیے۔ اب اسی قمیض کے اوپر اس نے اس دھاگے کو رکھا اور دوبارہ سے کچھ پڑھنے لگا۔ جیسے جیسے اس کا منہ چلتا جا رہا تھا، پڑھائی کرتا جا رہا تھا، اس نے اس دھاگے کو اٹھا کر کے ایک دفعہ پھر سیدھا کیا، جو کہ 7 تندے وہ بنا چکا تھا۔ اب اس نے میری قمیض کے ایک سرے سے رکھ کر دوسرے سرے پر اس دھاگے کو ماپا تو وہ ایک دم سے چونک پڑا۔ یہ دھاگا 4 انگل کم ہو چکا تھا، یعنی اس کی اور قمیض کی لمبائی میں پورے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 انگل کا فرق تھا۔ ادریس شاہ نے چونک کر کے میری طرف دیکھا اور پھر بلقیس بھی اس بات کو دیکھ کر کے حیران تھی کہ جو قمیض اس نے ادریس شاہ نے ماپی تھی وہ قمیض واقعی ہی میں اب جو ہے وہ 4 انگل کم ہو چکی تھی۔ اب اس نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے، تم یہ قمیض لو اور جا کر کے دوسرے کمرے میں پہن کر آؤ اور پھر آؤ میرے سامنے، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ میں دوسرے کمرے میں آ گئی اور میں نے فٹافٹ سے بلقیس والی قمیض اتار کر کے اپنی قمیض پہن لی اور میں واپس ادریس شاہ کے پاس کمرے میں آ گئی۔ جب میں ادریس شاہ کے پاس کمرے میں پہنچی تو ادریس شاہ مجھے کافی پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ ادریس شاہ نے مجھے کہا کہ واقعہ ہی تم پر ایک جان لیوا وار ہوا ہے اور تمہارا پتلا بنا کر کے لگایا گیا ہے اور تمہارے پتلے کو قبرستان میں سوئیاں لگا کر کے دفن کیا گیا ہے۔ 4 انگل کپڑا کم ہو جانا یا 4 انگل کا فرق آنا اس بات کی علامت ہے کہ تم پر پتلا لگا کر کے تمہیں مارنے کی باقاعدہ کوشش کی جا رہی ہے، اور جس کے لیے قبرستان میں تمہارا پتلا جو ہے وہ دفن کیا گیا ہے۔ میں نے کہا شاہ جی یہ کیسے پتہ چلے گا کہ قبرستان میں ہی دفن کیا گیا ہے؟ انہوں نے کہا 4 انگل کم ہونے کا مطلب یہی ہے کہ تم سے وار پوچھنا ہے کہ وار کہاں سے ہوا ہے۔ اگر 1 انگل کم ہوتا تو یہ وار آگ کا تھا اور یہ آگ سے متعلق کوئی ایسی چیز ہوتی، یہ آگ سے متعلق کوئی علامات ہوتی۔ اگر یہ 2 انگل کم ہوتا تو کوئی ہوا سے متعلق چیز ہوتی کہ جو میں تمہیں تکلیف دے رہی ہوتی، جس میں جنات وغیرہ۔ اگر یہ 3 انگل کم ہوتا تو تمہاری اوپر جو ہے وہ پانی کے ذریعے سے کوئی عمل کیا گیا ہوتا، تمہیں کوئی پلایا جا رہا ہوتا، تمہیں کوئی پانی وغیرہ دیا جا رہا ہوتا، کوئی ایسی چیز کے جو تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ اور 4 انگل جو کم ہوا اس کا تعلق زمین سے ہے، اور زمین میں تمہارا جو ہے وہ پتلا لگا کر کے اس پہ سوئیاں لگا کر کے اسے کسی جگہ دفن کیا گیا ہے۔ اب یہ 3 جگہیں ہوتی ہیں کہ جہاں پر بہت زیادہ چیز کا اثر ہوتا ہے، بہت زیادہ زور ہوتا ہے۔
پہلی چیز یہ ہے کہ کسی قبرستان میں جا کر کے وہاں پر تھوڑی مٹی کھود کر کے اس پتلے کو قبرستان میں دفن کرنا، اور یہ جو ہے تکلیف کا باعث ضرور ہوتا ہے، لیکن ایسی کیفیت نہیں ہوتی کہ جیسے اس وقت تمہاری ہے۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اسی پتلے کو کسی ایسی جگہ پر جا کر کے دفن کرنا کہ جو کوئی ویران کھنڈر ویران مکان ہے، اور وہاں پر جا کر کے دفن کر دو تو تب بھی جو تکلیف ہوتی ہے وہ اس قسم کی نہیں ہوتی کہ جس تکلیف کا تم سامنا کر رہی ہو کہ گٹ گٹ کر کے مرنے والی۔ اور آخری جو حربہ ہوتا ہے کہ ایسا گندگی کا ڈھیر جس پہ اوپر ہمیشہ گندگی رہتی ہو، کوڑا کرکٹ رہتا ہو، اس میں کوئی جگہ کھود کر کے اس پتلے کو دفن کر دینا اور اس کے اوپر دوبارہ سے گندگی ڈال دینا، یہی تمہارے ساتھ ہوا ہے، کیونکہ جو تم اپنی کیفیت اس وقت بتا رہی ہو اس کیفیت کے مطابق بالکل تم اسی قسم کی تکلیف کا شکار ہو، اور اسی میں بندہ گٹ گٹ کر کے مرتا ہے اور اس کی بیماری کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ مجھے اس روز بھی شک ہوا تھا جس روز تم میرے پاس آئی تھی کہ تم ہو بیمار اور تمہارا مسئلہ جو ہے وہ روحانی مسئلہ ہی ہے، لیکن سوال یہ تھا کہ سمجھ نہیں آئی تھی کہ اس روز جس طریقے سے میں نے دھاگے کو ماپا تھا وہ دھاگا وہیں کا وہیں تھا، یعنی اس میں کچھ فرق نہیں پڑا تھا۔ اب میں نے کہا کہ شاہ جی مجھے ایک بات بتائیے، مجھے کون مارنے کی کوشش کر سکتا ہے؟ اس روز بھی میں نے آپ کو اپنے سارے حالات سے آگاہ کیا تھا اور مکمل آپ کو بتایا تھا۔ میرا شوہر ہے تو وہ میرے ساتھ مخلص ہے، اس نے مجھے اس وقت سہارا دیا کہ جب میں بالکل بے سہارا تھی۔ پھر میرا شوہر جو ہے وہ مجھے کیوں مارنا چاہے گا؟ اس سے تو شکر ہے کہ 40 سال کی عمر میں اس کی شادی ہو گئی، اسے بیوی مل گئی، اسے بچے مل گئے۔ اب ادریس شاہ نے ایک سوال کیا، اس نے کہا کہ ایک بات بتاؤ، یہ تمہاری جو 2 بیٹیاں ہیں یہ تمہاری پہلے شوہر سے ہیں، اور یہ بتاؤ کہ یہ جو تمہارا شوہر ہے جس کا نام تم ظہیر بتا رہی ہو، یہ ظہیر جو ہے اس کی تم سے کوئی اولاد نہیں ہوئی؟ میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، مجھے جو ہے واقعی جب سے ظہیر سے شادی ہوئی ہے میری اس سے اولاد نہیں ہوئی۔ اب ادریس شاہ نے کہا کہ اولاد ہوئی نہیں یا ظہیر اولاد چاہتا نہیں تھا؟ میں نے کہا نہیں، انہوں نے تو پوری کوشش کی کہ ہمارے ہاں اولاد ہو، بچے ہوں، لیکن اب اگر قدرت کوئی منظور نہیں ہے تو اس میں ہم قدرت کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، لہٰذا اولاد نہیں ہوئی۔ اب ادریس شاہ نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا شوہر کام کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا کہ ایک دکان ہے جو کہ کریانہ جنرل اسٹور کے نام سے ہے اور کافی فیمس ہے، اور وہی اسی کا کام کرتے ہیں۔ ادریس شاہ نے کہا کہ کیا اس کے علاوہ کوئی اور کام بھی ہے کہ جو تمہارا شوہر کرتا ہے کریانہ اینڈ جنرل اسٹور کے علاوہ؟ میں نے کہا نہیں، بزنس تو ان کا یہی ہے، وہ کریانہ اور جنرل اسٹور کا ہی کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی بزنس نہیں ہے۔ ادریس شاہ نے کہا اچھا، تم اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں بتاؤ، کوئی تمہیں چاہتا ہو، کوئی ایسا شخص کہ جو تم میں دلچسپی رکھتا ہو، جو نہ چاہتا ہو کہ تمہاری شادی ہو، کوئی ایسا تمہارا رشتہ دار، کوئی بہن، کوئی بھائی، کوئی عزیز؟ میں نے کہا کوئی نہیں ایسا، میں تو بیوہ ہوئی تو میرے کوئی پوچھنے کے لیے نہیں آیا، میں نے اپنی شادی اپنے والدین کی مرضی سے خلاف کی تھی، انہوں نے کبھی زندگی میں پوچھا نہیں کہ میں مر گئی ہوں، جیتی ہوں، کس حال میں ہوں۔ عزیز شاہ نے کہا تمہیں ایسا نہیں لگتا کہ تمہارے والدین کی طرف سے جب انہوں نے تمہیں بالکل چھوڑ دیا کہ تم جیتی ہو مر گئی ہو تو کوئی ان کی طرف سے تمہارے اوپر ایسا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا کیوں کریں گے، وجہ کیا ہے اس کی، کیوں کریں گے ایسے مجھ پہ؟ وہ ان کی طرف سے میرے اوپر جادو ٹونا کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ جو ہے یہ اس بات کو جو ہے اگر سوچ رہے ہیں تو انہوں نے تو کبھی اس چیز کا خیال ہی نہیں کیا۔ اچھا چلو یہ بتاؤ، تمہارا جو شوہر مر گیا کیا نام تھا اس کا؟ انور۔ تو انور جو ہے اس کے رشتہ داروں میں کوئی ایسا کہ جسے اس بات کا دکھ ہو کہ تم نے انور سے شادی کی؟ میں نے کہا نہیں، انہوں نے زندگی میں نہیں پوچھا، تو اب وہ جب میں ایک بالکل الگ جگہ شادی کر کے اپنا گھر آباد کر بیٹھی ہوں تو وہ کیوں پوچھیں گے؟ نہیں، ان کا بالکل نہیں ہو سکتا۔ اچھا اب یہ بتاؤ کہ تمہارے شوہر کے رشتہ دار؟ میرے شوہر کے بہن بھائی ہیں، ان کے اپنے مکان ہیں، وہ اپنے اپنے گھروں میں آباد ہیں، ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، سب اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں۔ یہ ہے کہ جب سے ہماری شادی ہوئی ہے وہ کبھی ہمارے گھر آئے نہیں ہیں،
بس جب میرا نکاح میرے دوسرے شوہر کے ساتھ ہونا تھا، اس وقت وہ لوگ نکاح کی حد تک آئے تھے، وہ بھی ان کو پیغام دیے گئے تھے، بلایا گیا تھا، آئے تھے، ہمارا نکاح کروا کے چلے گئے تھے، اور کبھی انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی رابطہ، کوئی واسطہ نہیں رکھا۔ ادریس شاہ نے کہا ایک بات پوچھوں سیما بی بی، ایک بات بتاؤ، عجیب نہیں لگتا کہ تمہارے شوہر کے بہن بھائی اس کے ساتھ رابطہ نہیں رکھتے، واسطہ نہیں رکھتے، اس کے پاس آتے نہیں، ملتے جلتے نہیں؟ میں نے کہا عجیب تو لگتا ہے، لیکن شاہ جی ایسا ہے نا کہ آج کل مصروفیت کی دنیا ہے، ہر لوگ اپنے اپنے کاموں میں مگن ہیں، پیسہ کمانے کے پیچھے، پیسے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، تو کیا ہے کہ شاید ان کو فرصت ہی نہیں ملتی۔ ادریس شاہ نے کہا ایک شہر میں رہ کے فرصت نہیں ملتی؟ دیکھو ایک چیز مانی جا سکتی ہے، اگر تمہارا شوہر کوئی غریب آدمی ہو، لاچار ہو، جس کے پاس پیسہ نہ ہو، ایسے شخص سے تو بہن بھائی کنارہ کرتے ہیں کہ تمہارے بہن بھائی جو ہے، تمہارے شوہر کے بہن بھائی جو ہیں وہ کھاتے پیتے لوگ ہیں، انہوں نے دیکھا کہ ہمارا بھائی جو ہے وہ مالی اعتبار سے کمزور ہے، اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، پہننے کو نہیں ہے، کیوں کون جائے اس کو، کون تردد کرے، یا پھر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا۔ یہ بات ماننے میں نہیں آتی سیما بی بی کہ ایک آدمی کہ جس کی اچھی خاصی جائیداد ہو، راولپنڈی جیسے شہر میں کروڑوں کا وہ مالک ہو، جس کی 3-4 دکانیں کرائے پہ لگی ہوں، 2 مکان کرائے پہ لگے ہوں، اور جو بندہ جو ہے وہ خود ایک بڑا کریانہ اینڈ جنرل سٹور چلاتا ہو، اور اس کے ذریعے سے ہزاروں روپے کی روزانہ آمدنی کرتا ہو، تو ایسے لوگوں کے ساتھ چاہے ان کے بہن بھائی بھی کھاتے پیتے ہوں، اچھے گھروں باروں والے ہوں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تو ظاہری بات ہے کہ بہن بھائیوں کا بڑا میل ملاپ ہوتا ہے، خوشیوں میں بلانا، غمی میں بلانا، سالگرہ میں بلانا، بچوں کی پیدائش پہ بلانا۔ لیکن تم کہتی ہو کہ جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے وہ تو نہ کبھی تمہارے گھر آئے اور نہ تم لوگوں کو کبھی انہوں نے اپنے گھر بلایا۔ یہ بات بڑی سوچنے لائق ہے، اور اس کے پیچھے کچھ اور مقصد ہو سکتا ہے۔ اب میں نے کہا شاہ جی اس کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا ہے، سوائے اس کے کہ سب لوگ اپنی زندگی میں مصروف ہیں، مگن ہیں، اس کے علاوہ کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اب ادریس شاہ نے کہا کہ دیکھو بھی میں جہاں سوچتا ہوں نا، میں نے تم سے زیادہ دنیا دیکھی ہے، جو چیز میں سوچتا ہوں، مجھے جو لگتا ہے، میں اس کے مطابق ایک تجزیہ کر سکتا ہوں، اور اس تجزیے کے تحت ہو سکتا ہے کہ تم میری بات کو قبول کرو یا نہ کرو، لیکن یہ تمہاری اپنی ذات تک ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیے کہ آپ کس بات کا تجزیہ کرنا چاہتے ہیں، کیا تجزیہ کرنا چاہتے ہیں، جو بھی آپ نے اس سارے بات کا نچوڑ نکالا ہے وہ مجھے بتائیے۔ اب ادریس شاہ نے کہا کہ نچوڑ مجھے ایسا لگتا ہے، میری ایک عمر ہے، میرا ایک تجربہ ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہارے جو شوہر کے بہن بھائی ہیں وہ تمہارے شوہر کے بارے میں کوئی ایسی بات جانتے ہیں کہ جس کو لے کر کے وہ تمہارے شوہر سے ڈرتے ہیں، یا تمہارے شوہر کے ساتھ ملنا جلنا، میل ملاقات رکھنا، اس کے ساتھ خوشی غمی شیئر کرنا پسند نہیں کرتے۔ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ بھی کاروباری ہیں، یہ بھی کاروباری ہے، کھاتے پیتے لوگ ہیں نا، بہن بھائی کھاتے پیتے ہیں تو دوسرے بہن بھائیوں سے کسی نہ کسی موقع پہ ملتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے۔ اگر انہوں نے تمہارے شوہر سے کنارہ کشی اختیار کر رکھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی وجہ ایسی ضرور ہے کہ جس میں وہ تمہارے شوہر کے پاس آنا ہی نہیں چاہتے، وہ اس سے ملنا ہی نہیں چاہتے۔ ایک قسم کی نفرت ہو سکتی ہے، یا کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے کہ جس کو لے کر کے وہ تمہارے شوہر سے جو ہے وہ دور رہنا چاہتے ہیں۔ اب میں نے کہا کہ ایسی کون سی بات ہے جس کو لے کر کے وہ میرے شوہر سے دور رہنا چاہتے ہیں؟ میرا شوہر ایک اچھا انسان ہے، جب سے میری شادی ہوئی ہے اس نے کھانے میں، پہننے میں، لگانے میں مجھ پر، میری بچیوں پر کبھی کسی چیز کی کمی نہیں رکھی۔ میری بچیاں، میں، جب سے ہم لوگوں کو یہ سہارا ملا ہے، ہم نے اپنے آپ کو بے سہارا سمجھنا بند کر دیا ہے۔ ہم ایک اچھی زندگی اس کے ساتھ گزار رہی ہیں، لیکن یہ اچانک بیماری، پھر بیماری کے چلتے میری یہ حالت، اس کا ذمہ دار میرا شوہر کیسے ہو سکتا ہے؟ یا پھر میرے شوہر کے اگر رشتہ دار
اس سے بات نہیں کرتے، اس کے بہن بھائی اس سے نہیں ملتے، تو اس میں میرے شوہر کا کیا قصور ہو سکتا ہے؟ ادریس شاہ نے کہا کہ میں کوئی سیدھا سیدھا الزام تو تمہارے شوہر پہ تھوڑے ہی لگا رہا ہوں، میں ایسا تو نہیں کہہ رہا کہ تمہارا شوہر ہے جو کہ تمہیں مارنے کی کوشش کر رہا ہے، یا تمہارے شوہر کی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں تو تمہیں ایک خیال، ایک خدشہ جو ہے کہ جو تو اس کیفیت کو دیکھ کر کے مجھے آیا ہے، یہ علم مجھے بڑی تردد کے بعد ملا ہے، بڑے پاپڑ بیلنے کے بعد میں نے اس علم کو حاصل کیا ہے، اور اس علم کے چلتے یہ قمیض 4 انگل چھوٹی ہو گئی ہے، جس کے چلتے یہ لگتا ہے کہ ایک ایسا پتلا جو کہ کسی گندگی کے ڈھیر میں لگا کر کے تمہارا دفن کر دیا گیا ہے، اور اس پتلے کے لگنے کے بعد تم گل گل کر کے جو ہے وہ ختم ہو رہی ہو، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اب میں یہ نہیں کہتا کہ تمہیں چند دنوں میں یا چند مہینوں میں، ہو سکتا ہے ابھی تمہیں سال اور گزر جائے، لیکن یہ ہے کہ انجام اچھا نہیں ہے۔ تم سے پہلے بھی بہت سی ایسی لڑکیاں میرے پاس آئی ہیں کہ جن کے ساتھ ایسی کیفیت تھی۔ تم نے اس روز مجھے بتایا تھا کہ تمہیں ڈاکٹر علی نے میرے پاس بھیجا ہے، اور ڈاکٹر علی کے پاس سے جو لڑکیاں میرے پاس آئی تھیں ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا، اور آہستہ آہستہ وہ لڑکیاں ٹھیک ہو گئیں، صحت یاب ہو گئیں۔ لہٰذا اب یہ ہے کہ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ اس روز جب تم میرے پاس آئی تھی تو میں نے تمہاری قمیض کو اس روز بھی چیک کیا تھا، اور اس کو چیک کرنے کے بعد تو یہ لگا تھا کہ تمہیں کوئی بیماری ہے ہی نہیں ہے، نہ تو روحانی نہ جسمانی۔ ہاں، جسمانی مسئلہ تمہارا ہو سکتا ہے، تو اس میں میری کوئی جو ہے وہ تجربہ نہیں ہے کہ تم کسی جسمانی مسئلے میں مبتلا ہو، لیکن روحانی مسئلے کو چیک اس روز میں نے کیا تھا تو پتہ چلا تھا کہ تم روحانی طور پر بیمار نہیں ہو۔ آج اتفاق سے یہاں طبی ہاسپٹل میں تمہاری میری ملاقات ہو گئی، میں تمہیں لے کر کے یہاں اپنی بہن بلقیس کے گھر آ گیا۔ مجھے لگا کہ یار کوئی ایسی بات ضرور ہے۔ جب میں نے تمہاری رپورٹ کے بارے میں سنا کہ تمہاری رپورٹ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، تو تب میں نے کہا کہ کیوں نہ میں ایک دفعہ اسے بلقیس کے گھر لے کے جا کر کے دوبارہ سے دیکھ لوں۔ اور یہاں جب میں بلقیس کے گھر تمہیں لے کر کے آیا تو پتہ چلا کہ تم تو واقعی میں بیمار ہو، اور تمہیں روحانی بیماری ہے، اور اس کے تحت تمہارے پاس واقعی بہت کم وقت ہے، شاید 1 سال کے اندر اندر یا 1 سال تک تم اس دنیا کو خیر آباد کہہ دو گی۔ میں نے اب اس بات پہ سوچنا شروع کر دیا کہ کوئی تو ایسی بات ہے کہ جو میرے ذہن میں نہیں ہے۔ کون ہے جو مجھے ایسے مارنا چاہتا ہے؟ اگر ادریس شاہ کی بات کو سچ مان لیا جائے، بات پھینکنے والی نہیں تھی، بات تو سچ تھی کہ میں گل رہی تھی، آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہی تھی، میری کوئی بھی بیماری میڈیکل کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، میں رفتہ رفتہ موت کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اگر میں نے ابھی سے ہاتھ پاؤں نہیں مارے، اپنے آپ کو بچانے کی نہیں کوشش کی، تو ہو سکتا ہے کہ میں مر جاؤں، میرا انجام بھی وہی ہو جو کہ بندیا کا ہوا تھا۔ ڈاکٹر علی نے جو مجھے بتایا تھا بندیا کے بارے میں کہ بندیا مر گئی تھی اور بندیا کی جان نہیں بچ پائی تھی، لیکن ظاہری بات یہ ہے کہ بندیا، رخسانہ یا نورین والے کیس میں کیا میرا کیس بھی بالکل ویسا ہی ہے؟ کیا ادریس شاہ کی اس بات پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے کہ کسی نے میرا پتلا بنا کر کے اس پہ کچھ عمل کر کے اسے گندگی کے ڈھیر کے اندر دفن کر دیا ہو، جس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ساری پریشانیاں ہیں؟ میرے اپنے محلے میں جہاں پر میں رہتی تھی، وہاں پر بھی تو قریب ایک ایسا پلاٹ تھا کہ جو خالی پڑا تھا، اور لوگ وہاں پر اپنا کوڑا کرکٹ ڈالتے تھے۔ کیا وہ پلاٹ ایسا ہو سکتا تھا کہ جس میں میرے نام کا پتلا دفن ہو، اور میں اس کی وجہ سے گل گل کر کے اپنی زندگی گزار رہی ہوں؟ اگر ایسا تھا تو کون تھا جو کہ مجھے مارنا چاہتا تھا؟ میں تو سر پکڑ کر کے بیٹھ گئی، مجھے میری بیٹیوں کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا۔ ایسے میں میری بڑی بیٹی خدیجہ میرے پاس آئی اور اس نے کہا امی ایک بات بولوں، آپ نا اس بات کا نا برا مت ماننا، جو ہے میں آپ سے بات کرنے لگی ہوں نا، مجھے کچھ لگتا ہے، کچھ عجیب ہے۔ میں نے کہا خدیجہ مجھے بتاؤ کیا عجیب ہے؟ کہنے لگی امی عجیب بات پتہ کیا ہے، ایک روز نا
رات کو پیشاب کرنے کے لیے میں اٹھی نا، تو میں نے دیکھا کہ ابو اپنے کمرے میں نہیں تھے۔ تو میں نے کہا بیٹا یہ کون سی بات ہے؟ تمہیں پتہ ہے تمہارے ابو کبھی کبھار جو ہے وہ ٹہلنے کے لیے رات کو بھی باہر نکل جاتے ہیں، نیند نہ آ رہی ہو تو یہ تو ان کی روٹین ہے، ایسا تو کئی بار ہوا ہے۔ نہیں نہیں امی، میں یہ کہہ رہی ہوں وہ نا دوسرے کمرے میں تھے، اس کمرے میں نا ہلکا ہلکا جو ہے نا وہ کوئی بلب جلا ہوا تھا، ہلکی ہلکی روشنی تھی نا، تو میں جب وہاں پر گئی نا پیشاب کرنے میں پیشاب کر کے نا، تو میں وہاں پہ گئی، میں نے جہاں پہ جا کے دیکھا نا، تو وہاں پہ نا دروازے کے پیچھے سے نا کچھ آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے پوچھا خدیجہ کیسی آوازیں؟ کہنے لگا ایسا لگا تھا کہ جیسے ابو کچھ پڑھ رہے ہیں، کوئی چیز تھی جو کہ ابو بڑبڑا رہے تھے یا کچھ پڑھ رہے تھے، ایسا تھا۔ میں نے کہا بیٹے ایسا ہے کہ تمہارے ابو جو ہے نا وہ ایک پڑھائی کرتے ہیں جو کہ مخصوص دنوں میں کرتے ہیں، اور ان مخصوص دنوں میں وہ 3 دن پڑھائی کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے مجھے شادی سے پہلے بھی بتایا تھا، جس میں وہ پرائز بانڈ کا نمبر جو ہے وہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ 3 دن کے پڑھائی میں انہیں خواب میں بتا دیا جاتا ہے، اور پھر وہ نمبر جو ہے وہ لوگوں کو دیتے ہیں اور لوگوں کو بلائی کرتے ہیں۔ تمہیں شاید اس بات کا پتہ نہیں، تم لوگ بڑی چھوٹی تھیں، میری تمہارے ابو سے ملاقات بھی انہی نمبروں کی وجہ سے ہوئی تھی، اور تمہارے ابو نے جو ہے وہ ہمیں اس وقت 2-3 انعام بھی اٹھوائے تھے۔ تو کیونکہ مجھے بیٹا اس بات کا علم ہے اور میں شادی سے پہلے اس بات کو جانتی ہوں، تو یہ جو تم کہہ رہی ہو کہ وہ رات کو اٹھ کر کے چلے گئے، انہوں نے پڑھائی کی، تو شاید وہ کچھ نمبر وغیرہ کا معلوم کر رہے ہوں گے، کسی نے کہا ہوگا کہ شاہ جی نمبر دیں ہمیں، ہم جو ہے وہ غریب ہیں یا ہماری کوئی مجبوری ہے۔ تو اس طریقے کا عمل وہ جب بھی کوئی بندہ ان کو بولتا ہے کہ بھئی ہمیں جو ہے وہ کوئی پریشانی ہے، کوئی فرسٹ یا سیکنڈ کا نمبر نکال کے دیں، تو وہ کرتے ہیں بیٹا، یہ تو ان کا کام ہے، لیکن یہ تو بس ایک شوقیہ سا کام ہے ان کا، جس میں چلو کسی کا بھلا ہو جاتا ہے۔ تو اس میں تم بیٹا جو ہے یہ جو تم نے دیکھا یہ سنا ہے نا، یہ اس چیز کو لے کر کے ہو سکتا ہے، تم خام خواہ جو ہے ایسے ہی وہم میں مت پڑو۔ اب یہ بات ادریس شاہ بھی سن رہا تھا۔ ادریس شاہ نے کہا کہ رکو، ایک بات بتاؤ، تم نے اپنی ساری بات مجھے بتائی کہ تم نے کیسے ان سے ملاقات کی، کیا ہوا، لیکن تم نے یہ بات جو ہے یہ مجھے پہلے نہیں بتائی۔ اب میں نے کہا کہ دیکھیں شاہ جی، بات یہ ہے کہ یہ بات کرنا میں نے کوئی مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ یہ میرے شادی سے پہلے کا معاملہ ہے کہ اس نے بھی 2 دفعہ میرے شوہر نے میری مدد کی تھی، میرا سیکنڈ کا انعام لگا تھا اور اس میں اس نے میری مدد کی تھی، اور یہ ایک باقاعدہ کوئی پڑھائی ہے جس کو کرتا ہے 3 دن۔ اس نے کہا کہ ڈرا سے 3 دن پہلے میں یہ پڑھائی کرتا ہوں، مجھے نمبر کا اشارہ ہو جاتا ہے، وہ نمبر جو ہے وہ میں بتا دیتا ہوں، اور کسی کا لگ جاتا ہے، کبھی کبھی نہیں بھی لگتا، تو میرا 2 دفعہ انہی کے ذریعے سے انعام لگا تھا، اس لیے مجھے اس بات کا پتہ ہے۔ اب ادریس شاہ نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ میں تمہارے شوہر پہ شک نہیں کر رہا ہوں، یا میں تمہارے شوہر کو شک کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہا ہوں، لیکن ایک جنرل بات ہے، ایک پڑھائی ہے جو کہ تمہارے شوہر کو کسی جگہ سے ملی ہے، جس کے ذریعے سے وہ نمبر معلوم کرتا ہے۔ کیا تمہارا 2 دفعہ جو نمبر اس نے دیا وہ لگا؟ اس نے کہاں لگا؟ اس نے کہا دیکھو، کوئی بھی نوری علم، کوئی بھی روحانیت اس طرف تم لوگوں کو مکمل طور پر جو ہے وہ تعاون نہیں کرتی، یعنی یہ پرائز بانڈ کے نمبر، یہ لاٹری نمبر، یہ سب کچھ روحانیت میں سچ پوچھو تو ان چیزوں کو زیادہ پسند نہیں کیا جاتا۔ اب اگر تم کہہ رہی ہو کہ تمہارے شوہر کا نکالا ہوا نمبر جو کہ 2 مرتبہ اس نے تمہیں شادی سے پہلے دیا اور دونوں مرتبہ اس کا انعام لگا، تو یہ اس بات کی طرف دلیل کرتا ہے کہ تمہارا شوہر کوئی نوری علم نہیں پڑھتا، کوئی روحانی پڑھائی نہیں کرتا، کیونکہ نوری علم یا روحانی پڑھائی میں اگر آپ کو نمبر مل بھی جائے تو وہ الٹے پلٹے سلٹے نمبر ہوتے ہیں، سمجھ میں آ گیا تو بنا لیے، سمجھ میں نہیں آیا تو نہیں بنائے، اور اس میں ایکوریٹ انعام جو ہے وہ لگ جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے سیما بی بی کہ جو پڑھائی تمہارا شوہر اس کام کے لیے کرتا ہے،
وہ یا تو کسی سفلی علم کی ہے جس کا تعلق کسی دیوی دیوتا سے ہو سکتا ہے، یا پھر اس پڑھائی کا تعلق سیدھا سیدھا شیطان سے ہے، جس کا تعلق شیطان سے ہو سکتا ہے۔ وہ کوئی ایسا علم پڑھتا ہے کہ اس سے ایکوریٹ نمبر جو ہے وہ دکھا یا بتا دیا جاتا ہے۔ میں نے کہا شاہ جی ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ بالکل ایسا ہو سکتا ہے، اس لیے بتا رہا ہوں کہ اپنے تجربے کے بلبوتے پہ بتا رہا ہوں کہ میں نے خود کئی مرتبہ لوگوں کے کہنے پر، لوگ مجھے کہتے ہیں شاہ جی آپ لوگوں کے علاج کرتے ہیں، ان کے معاملات کو حل کرتے ہیں، تو ہمیں کوئی نمبر بنا کے دیں۔ تو میں نے خود کئی مرتبہ جو ہے وہ کچھ اسما کو لے کر کے، کچھ آیتوں کو لے کر کے، کچھ اس قسم کا ایک دو دفعہ کام کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں مجھے کامیابی ہوئی ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہوئی ہے، لیکن اس میں کامیابی یہ ہوئی ہے، مثال کے طور پر 3 6 7 لگنا ہے، جو پرائز بانڈ کھلنا ہے اس کے فرسٹ پرائز میں نمبر ہوگا 3 6 7۔ اب میں نے جو پڑھائی کی اس میں مجھے کبھی 3 دکھائی دے گا، کبھی 7 دکھائی دے گا، کبھی 8 دکھائی دے گا، کبھی 9، کبھی الٹا، کبھی پلٹا، کبھی کسی طریقے سے، کبھی کسی طریقے سے۔ تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو میں جان کر کے کہوں کہ یہ درست ہے، یہ بالکل ایسا ہی ہوگا، یہی آئے گا۔ پھر یہ ہے کہ میں اگر اس کے لیے پڑھائی کروں گا، خواب دیکھوں گا، مجھے خواب میں نمبر دیا جائے گا، آج میں کوئی اور نمبر لوں گا، اگلے دن مجھے کچھ اور دے دیں گے، اس سے اگلے دن کچھ اور دے دیں گے۔ اب خود سوچو کہ جو بندہ میرے پاس اس امید سے آیا ہے کہ میں اسے پڑھائی کا نمبر دوں یا اسے پرائز بانڈ کے نمبر کے بارے میں بتاؤں، تو اس کو میں کون سا بتاؤں گا؟ پہلے دن جو دیکھا، جو دوسرے دن دیکھا، جو تیسرے دن دیکھا، جو چوتھے دن دیکھا۔ لیکن تم کہہ رہی ہو کہ تمہارا شوہر جو عمل کرتا ہے اس میں وہ جو نمبر بتاتا ہے وہی آتا ہے، تو یہ کوئی نورانی علم نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنے بڑے بوڑھوں سے اس بات کو سن رکھا ہے کہ سفلی عملیات میں، کالے عملیات میں ایسے بے شمار چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے ایکوریٹ نمبر، لاٹری، سب کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ تو اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ تمہارا شوہر بھی یہی کام کرتا ہے اور وہ ایکوریٹ نمبر نکالتا ہے، تو اس کے لیے وہ کسی شیطانی علم کی مدد لیتا ہے۔ اب اگر اس چیز کو بنیاد بنا کر کے میں سوال کروں کہ جو شخص نمبر نکالنے کے لیے کسی شیطانی علم کا سہارا لے سکتا ہے، کیا وہ شخص ایک شیطانی پتلا بنا کر کے تمہاری جان لینے کی کوشش نہیں کر سکتا؟ بات تو سچ تھی، مگر بات تھی رسوائی کی۔ بات ادریس شاہ کی میری سمجھ میں آ رہی تھی، وہ جو کہہ رہا تھا واقعی درست تھا۔ تو کیا ظہیر ہی ایسا شخص ہے کہ جو میری جان لینے کی کوشش کر رہا ہے؟ لیکن کیوں؟ وہ تو خوش تھا کہ میری اس کے ساتھ شادی ہو گئی، وہ تو خوش تھا کہ اسے 40 سال کی عمر میں ہی صحیح، چلو 2 بچیوں کی ماں ہی صحیح، ایک بیوہ مل گئی۔ وہ میری جان لینے کی کوشش کیوں کرے گا؟ یہ بات میں نے ادریس شاہ سے پوچھی تو اس نے کہا کہ اس کا تو جواب میرے پاس بھی نہیں ہے۔ خیر میں بلقیس کے اور ادریس شاہ کے پاس سے نکل آئی اور اپنی بچیوں کو ساتھ لے کر کے میں گھر کی طرف آ رہی تھی۔ سارے راستے میں گاڑی میں یہی سوچتی رہی کہ ظہیر میری جان لینے کی کیوں کوشش کرے گا۔ پھر یہ ہے کہ ادریس شاہ کی اس بات کی کیا 100% گارنٹی ہے کہ میرا شوہر کوئی شیطانی علم ہی کرتا ہے جس کے ذریعے سے وہ نمبر حاصل کرتا ہے؟ یہ بھی تو ایک ماننے والی منطق نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ نورانی علم ہی کرتا ہو، بس یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسی پاورفل پڑھائی ہو، کوئی ایسی چیز ہو کہ جس میں اسے صحیح طریقے سے اچھا نمبر مل جاتا ہو، اور ادریس شاہ کے پاس کیونکہ وہ اس کام میں اناڑی ہے، اس کے پاس کوئی ایسا علم نہیں ہے۔ تو اس نے 2-3 دفعہ کوشش کی اور اسے ناکامی ہوئی، اسے مختلف نمبر دیے گئے۔
تو صرف اس بات کو بنیاد بنا کر کے ظہیر کی ساری نیکیوں کو میں فراموش کر دوں؟ مجھے ایک ایسی عورت کو جو کہ کرائے کے مکان میں رہتی تھی، جس کے پاس ایک ٹائم کھانے کے لیے ہوتا تھا تو دوسرے ٹائم سوچتی تھی کہ اس کا بندوبست کیسے کروں، ان تمام باتوں کو لے کر کے میں ظہیر کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتی تھی۔ میری بچیوں کو آج تک اچھا کھانا پینا، مجھے اچھا کھانا پینا، اچھا کپڑا جوتی، ہر لحاظ سے ایک سکھی زندگی، اور پھر میں اپنے شوہر کو کہوں کہ اس نے مجھ پر کالا علم کر رکھا ہے تاکہ میں مر جاؤں؟ میرے مرنے سے میرے شوہر کو کیا فائدہ ہوگا؟ میری زندگی ختم ہو جاتی ہے، میرے شوہر کو اس میں کیا فائدہ ہے؟ الٹا وہ بیچارہ میرے مرنے کے بعد 2 بچیوں کی ذمہ داری، پھر اس کے بعد پتہ نہیں اس کی اور شادی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے، کیا کرے گا، کیسے رہے گا، کیسے اپنی زندگی کو گزارے گا۔ لہٰذا یہ وہ تمام باتیں ہیں کہ جن کو میں آسانی سے تسلیم نہیں کر سکتی۔ لیکن میں یہ بھی تو نہیں مان سکتی نا کہ ادریس شاہ نے جیسے مجھے بتایا کہ 4 انگل دھاگا چھوٹا ہو گیا، قمیض تو یہی تھی، اس روز کیوں نہیں ہوا تھا جس روز میں پہلی بار ادریس شاہ کے ڈیرے پہ گئی تھی؟ ظہیر میرے ساتھ تھے، بچیاں میرے ساتھ تھیں۔ میں ان تمام معاملات میں بے حد الجھ کر کے رہ گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس کی بات کو یقین کروں، کس کی بات کو نہ یقین کروں۔ ایک بات چلتے چلتے مجھے بلقیس نے اور ادریس نے بتائی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اپنے معاملات کو اپنے شوہر سے چھپا کے رکھنا۔ جو ہمارے ساتھ تمہاری یہ ملاقات ہوئی ہے اور جو کچھ ہم نے تمہیں بتایا ہے، اسے اپنے شوہر پر ظاہر مت کرنا، کیونکہ اگر تم یہ باتیں اپنے شوہر پر ظاہر کرو گی تو ہو سکتا ہے کہ اگر وہی اس سارے کام کے پیچھے ہے، جیسا کہ ہم یقین سے نہیں کہہ رہے کہ ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر وہی ہے تو وہ اس بات کو لے کر کے چوکنا ہو جائے گا، اور پھر اگر وہ چوکنا ہو گیا تو اسے پکڑنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ایک بات انہوں نے اور کہی تھی کہ اس پر نظر رکھو کہ جو پڑھائی وہ آدھی رات کو اٹھ کر کے کرتا ہے وہ واقعی پرائز بانڈ کے لیے کرتا ہے یا پھر اس کا کچھ اور مقصد ہوتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پرائز بانڈ کی غرض سے نہ پڑھتا ہو، تمہارے ہی لیے پڑھ رہا ہو یا تمہارے ہی لیے کوئی مصیبت کھڑی کر رہا ہو اور تم اس پہ بس اندھا اعتبار کیے چلے جا رہی ہو۔ ان تمام باتوں کو لے کر کے میں گھر آ گئی تھی۔ یقین کریں کہ مجھے تو اب ڈر لگ رہا تھا۔ ظہیر جو کہ میرا شوہر تھا، اتنے عرصے سے میرے ساتھ رہ رہا تھا، مجھے ایک اچھے طریقے سے وہ سمجھ چکا تھا، میں اسے اچھے طریقے سے سمجھ چکی تھی، لیکن آج ادریس شاہ کی باتیں سن کر کے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں تو ظہیر کو جانتی ہی نہیں۔ کیا واقعی ظہیر ایسا ہے جیسا کہ ادریس شاہ نے بتایا ہے؟ کیا ادریس شاہ کی باتوں میں سچائی ہے؟ کیا مجھے واقعی میں اس کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر، جو کہ ہمارے اس گلی محلے کے پاس ہی ایک خالی پلاٹ میں لوگوں نے لگا رکھا ہے، وہاں جا کر اپنے نام کا پتلا تاش کرنا چاہیے؟ یہ وہ تمام باتیں تھیں جو کہ اس وقت میرے دماغ میں تھیں۔ بچیوں کو دونوں کو میں نے اس بات کو لے کر کے سمجھا دیا تھا کہ وہ ادریس شاہ کی ملاقات کو، بلقیس کے گھر میں جانے کو اور دیگر معاملات کو کبھی بھی باپ کے سامنے ڈسکس نہیں کریں گی، اور وہ اس کو بالکل محسوس نہیں ہونے دیں گی کہ ہمیں کسی قسم کا اس پہ شک ہے یا ہم جو ہے وہ کسی قسم کے شکوک و شبہات میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ بچیاں چھوٹی نہیں رہی تھیں، اب 13-14 سال کی تھی، اس لیے ان کو ایک دفعہ سمجھا دینا ہی کافی تھا۔ انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا تھا، اور واقعی وہ بھی اس بات کو لے کر کے اس پریشانی میں مبتلا تھیں کہ جس طریقے سے وہ ان کا باپ بنا تھا، ان کو اچھا کھلا رہا تھا، پلا رہا تھا، ان کے سکول، ان کی فیسیں، ان کے سارے معاملات کو وہ خود اپنی جان پہ جھیل رہا تھا، کبھی ان کو کسی بات کی کمی نہیں آنے دے رہا تھا۔ تو ان تمام باتوں کے چلتے ہوئے کیا واقعی میں وہ شخص ان کا دشمن تھا، میرا دشمن تھا، ہمیں مارنا چاہتا تھا؟ اگر وہ ہم لوگوں کا دشمن تھا، ہمیں مارنا چاہتا تھا، تو وہ ہمیں کیوں مارنا چاہتا تھا؟ اس کے ہمیں مارنے کی وجہ کیا تھی؟ کیا وجہ تھی کہ جس کے لیے ہم اس پہ شک کر سکتے تھے؟ ادریس شاہ کی باتیں بے بنیاد بھی ہو سکتی تھیں، اور ایک چیز اور تھی
ظاہری بات ہے کہ ایک شخص جو کہ جادو ٹونا یا تویز دھاگا کرتا ہے یا نورانی علم کرتا ہے، اس سے اس چیز سے بھی غرض ہو سکتی تھی کہ میرا کلائنٹ ہے یا پھر مجھے جو ہے وہ جو اپنی ایفیشنسی کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے وہ ایسی باتیں بھی مجھ سے کر سکتا تھا۔ اس لیے میں تو یہاں پر آ کر کے ایک دوراہے پہ پھنس کے رہ گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کون سے راستے کا انتخاب کروں۔ ایک راستہ ادریس شاہ کی طرف جاتا تھا کہ جو مجھے اپنے ہی شوہر کے بارے میں مختلف شکوک و شبہات میں مبتلا کر رہا تھا اور ایسا کہہ رہا تھا کہ شاید میرا شوہر ایسا ہے کہ جو میری جان لینا چاہتا ہے، اور دوسرا راستہ مجھے میرے شوہر کی طرف لے کے جا رہا تھا کہ جس نے آج تک میرے ساتھ اور میری بیٹیوں کے ساتھ بلائی ہی بلائی کی تھی، اور کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ جس کو لے کر کے میں اس پر انگلی اٹھا سکتی یا پھر میں اسے اپنا قصوروار ٹھہرا سکتی۔ لہٰذا میں نے اس بات کو لے کر کے سوچ لیا تھا کہ میں جب تک مجھے کوئی پختہ یقین نہیں ہو جاتا، میں صرف شکوک و شبہات کی بنیاد پر اپنی زندگی کو آگے نہیں بڑھاؤں گی۔ ادریس شاہ کے مطابق سے کم از کم میں 1 سال زندہ رہ سکتی تھی، اور میری زندگی کا 1 سال تو کم از کم میرے پاس تھا، لیکن اس 1 سال کے اندر میں نے وہ کچھ کرنا تھا کہ جس میں مجھے سب کچھ پتہ کرنا تھا، اور مجھے اس بات کے بارے میں جاننا تھا کہ واقعی میرے شوہر کی ہستی ایک راز ہے جس کو میں آج تک سمجھ نہیں سکی۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ مجھے اپنے شوہر کے بارے میں معلومات حاصل کرنی تھی، لیکن میں اپنے شوہر کے بارے میں صرف اسی وقت معلومات حاصل کر سکتی تھی کہ جب مجھے میرے شوہر کی زندگی کے بارے میں جاننے کا موقع ملے۔ میں بیمار تھی، لیکن میں اس قدر بھی گزری نہیں تھی کہ میں اب اس کام کو بھی نہ کر سکوں۔ لہٰذا میں اگرچہ گرتی پڑتی جیسی بھی تھی، لیکن میں نے اب اس کام کو کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے شوہر کی زندگی کے بارے میں پتہ کروں گی۔ میں یہ پتہ کروں گی کہ میرا شوہر جو ہے وہ کون ہے، کیا وہ وہی ہے کہ جو میں دیکھتی ہوں یا میری بیٹیاں دیکھ رہی ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی حیثیت ہے، وہ کوئی اور شخصیت بھی ہے۔ پھر یہ ہے کہ عمل تو واقعی وہ کرتا تھا، لیکن یہ پرائز بانڈ کے لیے کرتا تھا یا پھر اس کے پیچھے کوئی اس کا اور مقصد تھا۔ اور جیسے کہ ادریس شاہ نے بتایا تھا کہ یہ صرفلی عمل ہو سکتا ہے جس کے ذریعے سے اس سے مکمل جو ہے وہ انعام کا پتہ چل جاتا ہے۔ یہ تمام باتیں لے کر کے میں ان باتوں کو چھوڑ بھی نہیں سکتی تھی، اور ابھی میں ان باتوں کو رکھ بھی نہیں سکتی تھی۔ لہٰذا اب میرے لیے ضروری تھا کہ میں سب سے پہلے ایک بات کا پتہ لگاؤں، اور اس بات کا پتہ لگنے کے بعد شاید ہو سکتا ہے کہ میں اس بات کے نتیجے پہ پہنچ جاؤں کہ واقعی میرا شوہر جو ہے وہ ایک پہیلی ہے، یا پھر بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اور وہ پہیلی جو تھی اب اسی طریقے سے سلجھائی جا سکتی تھی کہ میں اپنی شوہر کے ان بہن بھائیوں سے جا کر کے ملاقات کروں کہ جنہوں نے کبھی ہمارے گھر کا رخ نہیں کیا تھا اور جو کبھی ہمارے گھر نہیں آئے تھے۔ وہی وہ لوگ تھے کہ جو شاید مجھے میرے شوہر کی زندگی کے بارے میں بتا سکتے تھے۔ لہٰذا ان لوگوں کے پاس جا کر کے اپنا مسئلہ حل کر سکتی تھی، اور ان لوگوں سے پوچھ سکتی تھی کہ واقعی میرا شوہر انسان ہے، فرشتہ ہے، یا پھر وہ شیطان ہے۔ ادریس شاہ کی باتوں کو لے کر نہیں، خود اپنی ذات کو لے کر کے اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ واقعی میں ایک بات تو طے تھی کہ میں اس گھر میں آنے سے پہلے ٹھیک ٹھاک تھی، اگرچہ غربت تھی لیکن کافی حد تک ٹھیک تھی، اور پھر یہاں پر آ کر بھی بہت سال میں ٹھیک رہی، اور پھر رفتہ رفتہ مجھے یہ بیماری لگی اور میں گلنے شروع ہوئی۔ کون ہو سکتا تھا جو کہ میرا دشمن ہو سکتا تھا؟ اور ڈاکٹر علی کی بات کو اگر میں مان لوں، اور میرا کیس بھی بندیا والا ہے، رخسانہ اور نورین والا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندیا، رخسانہ اور نورین کے اوپر تو جادو تھا، تو کیا میرے اوپر بھی جادو ہے؟ تو پھر سوال یہی ہے کہ اگر میرا کوئی کرنے والا نہیں، میرے شوہر کا کوئی بہن بھائی کرنے والا نہیں، تو پھر کون؟ اس بات کو لے کر کے اب مجھے پتہ کرنا تھا، اور اس بات کے لیے مجھے اپنے شوہر کی شخصیت کا پتہ لگانا تھا کہ وہ انسان، فرشتہ یا شیطان کیا ہے۔ دوستو، یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ کہانی دوسرے حصے میں ختم کرنے کا ارادہ تھا، لیکن مجھے اندازہ تھا کہ میں جو ٹائم لگاؤں گا اس کہانی کا، اس ٹائم کے اندر کہانی ختم ہو جائے گی، لیکن ایسا انفارچونیٹلی ہوا نہیں ہے، کیونکہ ابھی تو
جو ہے وہ پارٹی شروع ہوئی ہے، تو امید کرتے ہیں کہ کہانی آپ کو مزہ دے رہی ہوگی، کہانی آپ کو پسند آ رہی ہوگی۔ تو اس کا اگلا آخری حصہ جو ہے وہ اگلا کریں گے۔ اب اس کو دوسرا حصہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگلا حصہ جو ہے وہ اس کا آخری حصہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کل اس کہانی کا اینڈ ہو جائے گا۔ باقی آپ بھی اس وقت تک سوچئے کہ کیا چکر ہو سکتا ہے۔ بہت ہی معاشرتی رشتوں میں الجھی ہوئی کہانی ہے۔ ایک طرف شوہر ہے اور ایک طرف جو ہے وہ ایک تویز گنڈے کرنے والا بابا ہے، جو کہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا شوہر جو ہے وہ غلط ہو سکتا ہے۔ اب وہ غلط ہے یا نہیں ہے، اور اس کی نیکیاں جو ان کے ساتھ ہیں، جو ان ماں بیٹیوں کو سہارا دیا ہے، جو ان کو اتنے سالوں سے پالتا چلے آ رہا ہے، سب کو سامنے رکھ کر کے آپ لوگ سوچئے کہ آگے کیا ہوگا۔ مجھے آج کی اس کہانی سے اجازت دیجیے، اگلی کہانی میں ملاقات ہوگی۔ کل اس کا اگلا پارٹ آئے گا اور پھر ملاقات ہوگی اس کے بعد کسی اور کہانی میں۔ کتاب کہانی آفیشیل کے نام سے اور نایاب سٹوری کارنر کے نام سے 2 چینل اور ہیں، ان کو بھی سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ اور شیئر کیجئے۔ اللہ حافظ۔